الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی معاشرے کے افراد جب ظاہری اور باطنی طور پر مہذب ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ فطرتی طور پر ترقی کرتا ہے، کیونکہ ایک معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے. فرد یہ معاشرے کی اکائی ہوا کرتا ہے اور فرد ہی معاشرے کی بنیاد بھی ہے. اب جب معاشرے کی اکائی اور بنیاد مضبوط ہوگی، بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت اس قدر پائیدار اور دیرپا ہوتی ہے. جب فرد ایک معاشرے کی بنیاد ہے تو معاشرے کی بقا، اس کی ترقی کا سارا دار و مدار فرد پر ہوا کرتا ہے. فرد اگر انفرادی طور پر ظاہری اور باطنی لحاظ سے مختلف اوصاف سے متصف ہو، ظاہری اور باطنی طور پر مہذب ہو، باصلاحیت اور ذی استعداد ہو، تو اللہ جل جلالہ اس معاشرے کو ترقی عطا فرماتے ہیں. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر، کہ اللہ جل جلالہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ لوگ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. یعنی قوم کو من حیث القوم یا معاشرے کو ایک معاشرتی سطح پر اللہ جل جلالہ ترقی اس وقت عطا فرماتے ہیں یا بقا اس کو اس وقت ملتی ہے جب معاشرے کی اکائی اور معاشرے کی یہ بنیاد مضبوط ہو. یعنی فرد انفرادی طور پر ظاہری اور باطنی لحاظ سے ذی استعداد اور باصلاحیت ہو اور اپنے معاشرے کے لیے مفید ہو. فرد کو پہلے اپنے آپ کے لیے مفید بننا پڑتا ہے اور پھر اپنی ذات سے باہر نکل کر وہ پورے معاشرے کے لیے مفید ہو. اور معاشرے کا ہر شہری جب اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس معاشرے کو ترقی عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرے اور آپ کے ہادی اور رہنما ہیں اور جہاں انہوں نے ایک فرد کی زندگی کی ہر سطح پر اور فرد کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں مجھے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ایک حکمت عملی چھوڑی ہے، اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، وہاں ایک عام شہری کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رہنمائی ملتی ہے کہ ایک عام شہری اور ایک عام فرد انفرادی طور پر معاشرے میں رہے تو کیسے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے جب آپ زندگی گزار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہری کی حیثیت سے ایک بھرپور زندگی گزاری، اپنے آپ کے لیے بھی مفید، اپنے خاندان کے لیے بھی فائدہ مند،
دوسرے افراد کے لیے انفرادی طور پر بھی فائدہ مند اور پورے معاشرے کے لیے معاشرتی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ مند تھے۔ اپنی نبوت سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں ملازمت کی ہے۔ اہل مکہ کی بکریاں آپ چرایا کرتے تھے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں اہل مکہ کی بکریاں 2 قیرات کے عوض چرایا کرتا تھا۔ اب یہ اپنے آپ کے لیے فائدہ مند تھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے رزق کمانے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا، معروف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ کے والد ماجد آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، اور والدہ محترمہ آپ کے بچپن کے آغاز میں دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد آپ کے دادا دنیا سے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ یہ بات تو معروف ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جناب ابو طالب کی سرپرستی میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پر جناب ابو طالب پر منحصر نہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ کہ خود اپنے لیے کماتے تھے، بلکہ جناب ابو طالب کے لیے بھی وہ ایک سہولت کا ذریعہ تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال شخصیت تھی، ان کی اولاد زیادہ تھی اور مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے، تو کمانے والے افراد کی ضرورت تھی اس خاندان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملازمت کے ذریعے جناب ابو طالب کے گھر کی اس ضرورت کو پورا کیا کہ کما کے لاتے تھے اپنے گھر۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کی ایک دکان تھی کپڑے کی مکہ مکرمہ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے آغاز میں اس دکان پر بھی جا کر اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب یہ مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے تھے۔ تجارت آپ نے کی ہے مکہ کے اندر بھی اور مکہ کے باہر بھی، اور تجارت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نیک نام تھے کہ مکہ کے لوگ اس بات کی خواہش کیا کرتے تھے کہ ہمارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر باہر جائیں۔ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پارٹنرشپ کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے کر جو باہر بھیجا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی کا ذریعہ تھا، یہ نیک نامی کا سبب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لوگ یہ پیشکش کیا کرتے تھے کہ ہمارا مال لے کر آپ باہر تشریف لے جائیں اور دوسرے ملک میں جا کر اس کی تجارت کریں۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے خاندان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے تھے۔ اب دوسرے لوگوں کے لیے انفرادی طور پر آپ اس طریقے سے فائدہ مند تھے کہ آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بیواؤں کی سرپرستی کیا کرتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، اور معاشرے کے محروم طبقات کی معاشرتی اور مالی ہر طریقے سے آپ مدد فرمایا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ جملے ہیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور وحی کے نزول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روب اور دباؤ میں تھے، اسی حالت میں آپ گھر تشریف لے گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دباؤ کی حالت میں دیکھ کر کچھ تسلی آمیز جملے وہ عرض کیے۔ چنانچہ وہ کہنے لگیں کہ کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ آپ کو بشارت ہو کہ اللہ جل جلالہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کو رسوائی کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، آپ اپنے خاندان والوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں،
وتقری الضیف، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اس کی مدد کیا کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور اللہ جل جلالہ کی جانب سے اگر کسی بندے پر کچھ مصائب آتے ہیں، اگر کوئی آدمی کچھ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے تو آپ اس کی بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں تو میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں کہ آپ کسی قسم کا دباؤ محسوس نہ کیجئے، اللہ جل جلالہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جملے میں موجود یہ الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے آغاز سے ہی یہ کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یتیموں کی خبرگیری ہے، بیواؤں کی سرپرستی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو مصیبت زدہ ہے، اس کے ساتھ تعاون ہے، یا ایک اصطلاحی انداز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک سوشل ورکر کی سی زندگی گزار رہے تھے، جو اپنے لیے بھی مفید ہے، جو اپنے خاندان والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو معاشرے کے محروم طبقات کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کی حیات طیبہ کے دو پہلو ہیں کہ اپنے لیے بھی مفید، اپنے خاندان اور دیگر لوگوں کے لیے انفرادی طور پر مفید، اور آپ کی حیات طیبہ کا اگلا پہلو کہ آپ معاشرے کے لیے معاشرتی طور پر ایک مفید شہری کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 20 سال کی تھی تو اس وقت اہل مکہ نے ایک فورم بنایا حلف الفضول کے نام سے۔ اہل مکہ یہ آپس کی لڑائیوں سے تنگ تھے، قبائلی تعصبات عروج پر تھی، معمولی بات پر شروع ہونے والی لڑائی وہ خاندانوں سے نکل کر قبائل تک پہنچتی تھی، اور پھر دو قبیلے باہم دستوں گریبان ہوتے، 10 سال 20 سال تک آپس میں لڑتے، بچے یتیم ہوتے، عورتیں بیوائیں ہوتی، اور بوڑھے اپنے جوان بیٹوں سے محروم ہوتے، خون بہا کرتا تھا۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اہل مکہ نے ایک فورم بنایا اور اس میں باہمی مل کر ایک معاہدہ کیا کہ آئندہ دو قبائل آپس میں مل کر نہیں لڑیں گے، اور اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو اس فورم میں موجود لوگوں پر یہ لازم ہوگا کہ وہ ظالم کا ہاتھ روکیں اور مظلوم کی مدد کریں۔ یعنی مکہ مکرمہ میں داخلی طور پر امن قائم کرنے کے لیے قریش کے قبیلے نے ایک فورم قائم کیا جسے حلف الفضول کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہم اراکین میں سے ایک اہم رکن تھے، حالانکہ آپ اس وقت اپنی جوانی کے آغاز میں تھے، اور اس حلف کو یا اس فورم کو آپ اپنی نبوت کے بعد بھی اچھے الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلف الفضول میں شریک ہونا مجھے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ یہ انتہائی قیمتی اور مہنگا سمجھا جاتا تھا، اور 100 سرخ اونٹ اگر کسی کے پاس ہوں تو گویا کہ وہ انتہائی مالدار شخص سمجھا جاتا تھا۔ یہ مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس فورم میں شریک ہونے میں اور اہل مکہ کے اس داخلی امن کے معاہدے میں اپنی شرکت کو میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ ایک مثال تھی کہ کس طریقے سے آپ معاشرے میں معاشرتی طور پر امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے اپنی جوانی کے آغاز سے ہی کوششیں فرمایا کرتے تھے۔ دوسری مثال حجر اسود کا تنازع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جب 35 سال کی ہوئی تو یہ وہ وقت تھا جب قریش نے کعبہ کو گرا کر از سر نو تعمیر کرنا چاہا، کیونکہ کعبہ کی چھت اس زمانے میں نہیں تھی، اور ایک واقعہ ہوا کہ کسی آدمی نے کعبہ کے اندر گھس کر کچھ خزانہ وغیرہ چرا لیا، چونکہ قریش کعبے میں نذرانے نیاز وغیرہ رکھا کرتے تھے جو اس زمانے میں ان کا طریقہ کار تھا، تو کچھ یہ چوری ہوئی اور کچھ ایک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے کعبہ مشرفہ کی بنیادیں کچھ کمزور ہو گئیں، تو اہل مکہ نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور طے یہ ہوا کہ ہر قبیلے کو مخصوص جگہ دے دی گئی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ قبیلہ تعمیر کرے گا، اور ادھر سے لے کر ادھر تک یہ قبیلہ تعمیر کرے گا۔ مختلف قبائل تھے اور کعبے کو تعمیر کرنا ہر قبیلے کی خواہش تھی، کیونکہ کعبہ مشرفہ گو کہ وہ مشرک تھے لیکن کعبے کا احترام اور تعظیم وہ دل و جان سے کیا کرتے تھے۔
اب ہر قبیلے والے نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی اور کعبے کی تعمیر میں شریک ہوئے، اپنے اپنی جگہوں پر پتھروں کے ڈھیر لگا کے رکھے۔ ایک رومی معمار تھا جو مجموعی طور پر نگرانی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اب جب تعمیر حجر اسود تک پہنچی، جو غالباً زمین سے 1.25 یا 1.5 میٹر کی اونچائی پر نصب ہے، اب حجر اسود ایک مبارک اور مقدس پتھر ہے۔ اب اس کو نصب کرنے کے لیے آپس میں تنازع ہوا، بات چیت شروع ہوئی، تکرار شروع ہوئی۔ ایک کہتا کہ میں نصب کروں گا، دوسرا کہتا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ اب قریب تھا کہ مطاف میں خون بہہ جاتا، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی، تلواریں نکل آتی۔ اتنے میں ایک شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ آپس میں مت لڑو، ایسا کر لو کہ ابھی چلے جاؤ اور کل صبح جو پہلا شخص حرم کے اندر داخل ہو اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دو، جیسا وہ فیصلہ کر لے اس کو سب لوگ تسلیم کرو۔ اب جب اگلا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والی شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور آپ کو دیکھتے ہی قریشی چیخ اٹھے، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد، کہ یہ محمد ہیں، امین شخصیت ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب فیصلے کا اختیار آیا تو آپ نے انتہائی خوبصورت فیصلہ فرمایا، بصیرت پر مبنی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے لو اور چادر کا ہر کونا ایک ایک قبیلے کا جو نگران ہے وہ تھام لے، اور اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا، سب نے مل کر اٹھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اٹھا کر اس کو وہاں پر نصب کر دیا۔ گویا کہ حجر اسود کو اٹھانے میں تمام قبائل کے نمائندے شریک تھے، اور ہر قبیلے والا اپنی جگہ پر خوش تھا کہ اہل عرب کی تنصیب میں ہمارے قبیلے کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے اپنے معاشرے کے لیے کیسے معاشرتی طور پر مفید تھے، اور کس طریقے سے آپ نے ایک عام شہری کے لیے مثال چھوڑی ہے کہ ایک اچھا شہری وہ ہے جو اپنے لیے بھی مفید ہو، کسی پر اس کا دار و مدار نہ ہو، کسی سے اس کو مانگنا نہ پڑے، بلکہ خود وہ کما کر لائے، اس کے گھر والے محتاج نہ ہو، انہیں کہیں کچھ لینے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے، بلکہ یہ اپنے گھر والوں کو کافی ہو، اور اپنے گھر سے باہر نکل کر پھر اپنے معاشرے میں موجود کمزور اور محروم لوگوں کی سرپرستی کرے، اور ان سے بھی آگے بڑھ کر پھر پورے معاشرے کے لیے معاشرتی اور قومی سطح پر جو شخص مفید ہوتا ہے وہی شخص ایک اچھا شہری کہلاتا ہے۔ یہ تو آپ کی مکی زندگی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب جہاں آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں اور مسلمانوں کی دل و جان کے مرکز ہیں، ان کی ہدایت کا سر چشمہ ہیں، وہاں آپ ریاست کے بھی حکمران تھے۔ ریاست کے حکمران ہونے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل تھی وہ یہ کہ آپ اس کائنات کے خالق کے محبوب تھے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو وہ اعزازات عطا کر رکھے تھے جو کسی عام بندے کی قسمت میں کیا آتے، کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ اتنے بلند اعزازات کے مالک ہوتے ہوئے اپنی مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شہری کے لیے مثالیں چھوڑی ہیں کہ شہری اگر معاشرے میں رہے گا تو کس طریقے سے رہے گا۔ معاشرے میں خوشحالی کب آتی ہے؟ لوگ اس وقت آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، جب ایک انسان اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے، جب ایک انسان دوسروں کو اپنا غلام تصور نہ کرے، جب ایک معاشرتی طور پر مساوات ہو، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے، کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، حقوق العباد کی ادائیگی ہو، جب ان تمام معاملات کو انجام دیا جاتا ہے تو ان کو انجام دینے والا ہی ایک اچھا شہری کہلاتا ہے، اور ایسے انسان اپنے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عز اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے صحابہ کی مجلس میں ممتاز ہو کے نہیں بیٹھتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ صحابہ نیچے بیٹھے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تخت لگایا گیا ہو یا کوئی کرسی لگائی گئی ہو یا آپ کے لیے کوئی امتیازی نشست ہو، بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیا آنے والا باہر سے آتا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوتی تھی، اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شخصیت ہے۔
کیونکہ کوئی امتیاز نہیں تھا، سب لوگ برابر بیٹھتے تھے۔ کئی مرتبہ مسجد نبوی میں دن میں مجالس لگا کرتی تھی۔ آپ کی ایک مجلس جو روزانہ کی بنیاد پہ لگتی تھی وہ فجر کی نماز کے بعد تھی، کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھا لیتے تو صحابہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے، اور پھر بے تکلف مجلس ہوتی تھی۔ اس میں صحابہ اپنا خواب بھی بیان کیا کرتے، اس میں دینی مسائل بھی چلا کرتے، اور اس میں مزاح کی بھی باتیں ہوتی تھی۔ صحابہ کھلکھلا کر ہنسا بھی کرتے تھے اس مجلس میں۔ یہ آپ کی عز و انکساری کا عالم تھا، اور معاشرے میں آپ اس قدر گھلے ملے تھے کہ آپ اپنے صحابہ کے گھروں میں جا کر ان کا حال احوال پوچھتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت دریافت کرنے کے لیے میرے گھر تشریف لائے۔ اب جب آپ گھر تشریف لائے تو میں نے آپ کے اکرام کے لیے ایک تکیہ یا گدا آپ کو پیش کیا جو کسی درخت کی چھال سے بھرا ہوا تھا، تاکہ آپ اس پر ذرا سہولت کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی کی وجہ سے اور اپنی تواضع کی وجہ سے اس پر بیٹھنا گوارا نہ کیا، بلکہ آپ فرش پر، زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف فرما تھے، اور جو گدا میں نے پیش کیا تھا وہ ہمارے درمیان تھا۔ اور پھر آپ نے مجھ سے پوچھا روزوں کے بارے میں، تو اور آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اضافہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا 5 دن رکھ لیا کرو۔ تو میں نے پھر عرض کیا کچھ اضافہ، آپ نے فرمایا 7 دن، پھر 9 دن، پھر 11 دن، اور بالآخر آپ نے فرمایا کہ سن یومن و افطر یومن، کہ پھر ایسا کر لو کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کیا کرو۔ اب اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں موجود لوگوں کا گھروں میں جا کر ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ محلے میں تو کرتے ہی تھے، عین لڑائی کے اوقات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی فکر ہوتی تھی۔ لڑائی کے بعد پوچھتے تھے کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی کسی مارکے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو غائب پاتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نعم فلان و فلان و فلان، فلاں لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا ہل تفقدون من احد، کیا تم کسی اور کو غائب پاتے ہو؟ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ فلاں اور فلاں شخص نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا ہل تفقدون من احد۔ اب صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اب تو ہماری نگاہ میں کوئی غیر حاضر شخص نہیں ہے، سب کے نام ہم نے بول دیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل افقد جلیبیبا، بلکہ میں جلیبیب کو غائب پاتا ہوں۔ یعنی ایک ایک صحابی پر نظر تھی کہ سب کے نام ہو گئے جو اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ایک ایسے صحابی جن کی طرف عام صحابہ کی نظر نہیں گئی لیکن رحمت للعالمین کی نظر اس پر بھی تھی، اور فرمایا کہ جلیبیب یہاں موجود نہیں ہے، ذرا تلاش کرو اس کو۔ اب صحابہ کرام اس کو تلاش کرنے نکلے تو ایک جگہ ان کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، شہید ہو چکے تھے اس عالم میں کہ 7 مشرک ان کے ارد گرد تھے۔ گویا کہ 7 افراد کو قتل کرنے کے بعد پھر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اطلاع آئی کہ اس طریقے سے وہ 7 مقتولوں کے درمیان ہے تو آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ان کی قبر کھودی گئی اور ان کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اکیلے بغیر کسی کی مدد کے اپنے اس محبوب صحابی کو اپنے دست مبارک پہ اٹھایا اور اس کو قبر میں رکھ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت تھی اپنے صحابہ کے ساتھ کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی مسجد نہیں آ رہا تو اس کی خبرگیری کے لیے جاتے ہیں، اور عام صورتحال تو ایک طرف لڑائی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک صحابی کو یاد رکھتے تھے اور اس کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ عام صحابہ تو ایک طرف رہے، غیر مسلموں کا بھی آپ خیال کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک لڑکا تھا یہودی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب وہ بیمار ہوا تو وہ نہیں آ سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔
جو ابھی نوجوان بھی نہیں ہے، جس کو معاشرے میں کوئی بڑا منصب بھی حاصل نہیں ہے، ایک نوجوان ایک غریب لڑکا ہے اور ہے بھی یہودی کا، لیکن جب بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے سرہانے جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ کو محسوس ہوا کہ اس کی بیماری زیادہ ہے، اس کا وقت آخری ہے، تو آپ نے پھر اس سے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ اب اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو یہودی تھا، تو باپ نے کہا کہ ابو القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کہ ابو القاسم جیسے کہتے ہیں کر لو۔ تو اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اللہ جل جلالہ کی حمد ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلنے سے محفوظ کیا۔ یہ معاشرت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے تو اپنے ہیں، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ ایک غریب خاتون تھی جو کسی غریب خاندان سے متعلق تھی، رنگ بھی اس کا کالا تھا، معاشرے میں اس کی کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اب کہیں رات کو اس کا انتقال ہوا، اب صحابہ کرام نے اس کو غیر اہم سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا، جب صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو تو ہم دفنا چکے، تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، اور پھر آپ بنفس نفیس اس غریب خاتون کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دعا فرمائی۔ میرے بھائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت تھی کہ کس طریقے سے مکہ مکرمہ میں ایک عام شہری کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے ایک مفید زندگی گزاری، اور مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد اپنے مذہبی، اخروی اور دنیاوی مناصب کے باوجود ایک عام فرد کی حیثیت سے زندگی گزار کر آنے والی اپنی امت کو ایک سبق دے دیا کہ اگر کسی معاشرے میں رہنا ہے، اگر کسی ریاست میں رہنا ہے، اگر کسی مملکت میں رہنا ہے، تو اس طریقے سے رہو کہ نہ کسی پر بوجھ بنو، نہ کسی کو نقصان دو، نہ کسی کے لیے ایذا رسانی کا سبب بنو، اپنی کفالت خود کرو، اپنے خاندان والوں کی کفالت کرو، اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کی خبرگیری کرو، اور اپنے پورے معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر رہو۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔